بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 14 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی اطلاعات شیئر کی جا رہی تھیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب آنے کے لیے وایا کرتے ہوئے یعنی براستہ دوسرے ملک جیسے دبئی، بحرین اور دیگر اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں سے سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹلی آنے پر پابندی نہیں، وہاں کرنٹائن اب 14 دن کی بجائے 7 دن کا کیا جائے گا۔ اس خبر کے بارے میں بہت سارے غیر ملکی افراد نے میرے چینل پر بھی اہم سوالات کیے اور سعودی محکمہ صحت سے بھی اس بارے میں پوچھا۔ سعودی محکمہ صحت نے جو اطلاع اس بارے میں شیئر کی ہے وہ آپ تمام غیر ملکی بھائیوں سے شیئر کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور سعودی محکمہ صحت سے مختلف غیر ملکی افراد نے پوچھا ہے کہ سعودی عرب آنے کے لیے 14 دن کا کرنٹائن کیا کم کر دیا گیا، 7 دن کا کیا گیا ہے؟ تو اس بارے میں جوازات اور سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مصر اور انڈونیشیا سے سعودی عرب ویکسین نہ لگوانے والوں کی آمد پر پابندی عائد ہے۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ویکسین انہوں نے سعودی عرب سے باہر سے لگوائی ہے، انہیں بھی بغیر ویکسین کے لحاظ سے ہی فی الوقت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرے ملکوں سے وایا کرتے ہوئے سعودی عرب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی محکمہ صحت اور پاسپورٹ نے 14 دن کے بارے میں دوبارہ سے تنبیہ نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ غیر ملکی افراد جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی اطلاعات شیئر کر رہے تھے کہ 7 دن کا کرنٹائن دوسرے ملکوں میں کیا جائے گا، یہ صرف اور صرف بے معنی اور جھوٹ پر مبنی خبر ہے۔ 14 دن کا کرنٹائن لازمی دوسروں ملکوں میں کیا جائے۔ وہ غیر ملکی افراد جو اس بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ چاہتے تھے، سعودی محکمہ صحت اور جوازات نے اس بارے میں وضاحت جاری کر دی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ غیر ملکی افراد جو کمپنی کے احکامات نہیں مانتے اور جب کمپنی ان کا خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ لگاتے ہیں تو ملک سے جانے کی بجائے وہ سعودی عرب میں ادھر ادھر فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کا ریکارڈ حروب کے طور پر رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کو قوانین کے مطابق نہ صرف گرفتار کر کے جرمانہ کیا جائے گا بلکہ ان افراد کو دوبارہ سے کسی بھی ورک ویزے پر سعودی عرب میں بلکہ ہو سکتا ہے دوستو خلیجی ممالک میں بھی آنے کی اجازت نہ ملے۔ لہٰذا اس طرح کی حرکات غیر ملکی افراد کسی صورت میں نہ کریں۔ اگر آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کو فائنل ایگزٹ بھیجتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا غلط فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہایہ لگایا گیا تو آپ لیبر کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ادھر ادھر چھپ کر کام کریں۔ اس کے بعد آپ کا حروب لگ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ سالوں اپنی فیملی سے دور اسی طرح سے پردیس کی زندگی کاٹیں۔ لہٰذا ایسی حرکات نہ کریں۔ کوشش کریں کہ قوانین کا احترام کرتے ہوئے اگر آپ کا فائنل ایگزٹ لگ چکا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ قوانین کے مطابق ہے تو سعودی عرب سے قانونی طریقہ اختیار کرتے ہوئے چلے جائیں، ورنہ حروب لگنے کے بعد نہ صرف پولیس آپ کو پکڑے گی بلکہ پکڑنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ سعودی عرب آنے کے لیے کون سا ملک زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ ہم سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، وایا کرتے ہوئے کون سا ملک زیادہ بہتر ہوگا؟ یاد رکھیں، سعودی عرب میں آنے والے جو افراد اس وقت اپنے ذاتی معلومات شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سعودی عرب میں آئے تھے، تو اس لحاظ سے دبئی، بحرین اور سعودی عرب کے قریبی ممالک دوستو بہترین ملک ہیں۔
جہاں سے آپ سعودی عرب نہ صرف بائی ایئر آ سکتے ہیں بلکہ بائی روڈ بھی سعودی عرب میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، پچھلے 3 سے 4 دنوں سے میں آپ تمام حضرات سے یہ معلومات شیئر کر رہا ہوں کہ سعودی عرب میں میرے کئی جاننے والے باقاعدہ اپنی ملازمتوں پر وایا دبئی کرتے ہوئے آ چکے ہیں۔ بہت سارے میرے دوستوں نے اور دیگر جاننے والوں نے بھی باقاعدہ طور پر اپنی فیملیز کو بھی سعودی عرب میں وزٹ ویزے کے لحاظ سے انڈیا اور پاکستان سے بلا بھی لیا ہے۔ لہٰذا آپ دوسرے ملکوں میں جا کر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اگر انٹرنیشنل فلائٹس کے لحاظ سے آپ کو سعودی عرب آنا ہے اور فلائٹس ابھی تک نہیں کھل رہی تو وایا دبئی آپ آ جائیں۔ بحرین بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ان دونوں ممالک کا اگر آپ انتخاب کریں گے تو آپ کے لیے کافی زیادہ آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں شاہی فرمان کے مطابق قانون یعنی کہ لاء، میڈیکل، سائنس، کلچر، کھیل اور ٹیکنیکل شعبوں میں خصوصی مہارت رکھنے والے پروفیشنل افراد کو سعودی سٹیزن شپ یعنی شہریت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 مزید افراد کو سعودی شہریت دینے کا اعلان کر دیا گیا، جس میں مناہل عبد الرحمن اور اس طرح سے دیگر 3 اور بھی افراد شامل ہیں۔ خصوصی مہارت رکھنے والے پروفیشنل افراد سعودی شہریت کی درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ شاہی فرمان ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کا مقصد سعودی عرب میں ایسا ماحول پیدا کرنا جہاں دنیا بھر سے خصوصی مہارت کے حامل پیشہ ور افراد بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور سعودی معیشت کی ترقی کے لحاظ سے جو بھی اس وقت اقدامات ہیں ان کی خدمات کے لحاظ سے بہترین ثابت ہوں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اگلے ہفتے سے سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تقریباً ٹیمپریچر سعودی عرب کے جو ایسے علاقے جو دیہاتی علاقے کہلاتے ہیں وہاں پر گرمی کی شدت کم ہو جائے گی اور ٹیمپریچر تقریباً 8 سے 10 سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا۔ ریاض میں بھی رات کے ٹائم ٹیمپریچر 5 سے 6 جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ موسم سرما کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ سخت سردی پڑنے کا کافی زیادہ امکان ہے۔ ٹیمپریچر کی حد 0 کو بھی کراس کر جائے گی، لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کریں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے ریاض کے حی المنصورہ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان الحمدللہ نہیں ہوا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے والی جگہ پر آگ لگی، جس کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی بہت ساری ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع اور ہلال احمر کی ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر تمام صورتحال کو کنٹرول کیا ہے۔